لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ صحابیات کے حوالے سے دیکھیں، میں چند مثالیں دیتا ہوں عورتوں کے حوالے سے۔ عورتیں، مرد نکلتا نا اللہ کے دین کے لیے، چاہے وہ تبلیغ میں جائے، چاہے وہ صوفیہ کرام بھی تبلیغ کرتے ہیں، جو دورے کرتے ہیں تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، جگہ جگہ ان کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ جو ان کے ساتھ جاتے ہیں وہ ان کے معاون ہوتے ہیں، وہ بھی تبلیغ کے معاون ہوتے ہیں، وہ بھی تبلیغ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ مجلس ذکر ہے، اب اس مجلس ذکر میں آپ اگر کسی کو ترغیب دے کے لائیں گے اس مجلس میں تو یہ تبلیغ ہی ہے۔ تو تبلیغ والے کیا کرتے ہیں؟ گشت کر کے مسجد میں لاتے ہیں نا، لوگوں کو تیار کرتے ہیں نا چلے 4 مہینے کے لیے۔ اور یہاں پہ اگر صوفیہ کرام کسی کو ترغیب دے کے اس محفل میں لائیں گے اور اس محفل میں دل پر کوئی ضرب لگ گئی، کیا معلوم کہ کوئی وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہو اور زندگی بدل جائے، تو یہ بھی تو تبلیغ ہے نا۔ تو جو اس طرح نکلتے ہیں، تو صحابہ کرام بھی تو نکلتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلام آئے ہیں، اپنے ابا جان سے جا کر ایک غلام لے لو کہ تمہارے کام میں معاون بن جائے گا۔ کیا ہوتا تھا؟ پانی کی مشق خود بھر کے لاتی تھی، جس کی وجہ سے سینے پہ نشان پڑ گئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہاں تھے؟ باہر کے کام تو مردوں کے ذمے ہیں، مفتی سے مسئلہ پوچھ لیں، باہر کے کام مردوں کے ذمے ہیں، گھر کے کام عورتوں کے ذمے ہیں۔ تو پانی بھر کے لانا تو مرد کے ذمے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمے تھا۔ وہ کہاں تھے؟ وہ دین کے کام کے لیے نکلے رہتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھلیاں جو ہیں وہ سر پہ رکھ کے دور سے لے کے آتی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ وہ اللہ کے راستے میں دین کے کام میں مصروف ہوتے تھے۔ وہ بھی تو تھی کہ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے، تو احد کا موقع آیا، غزوہ احد کا، حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دے دیں، جہاد پہ جانے کا شوق ہے مجھے۔ فرمایا تو لنگڑا ہے، اللہ نے تجھے معذور کیا ہے، تو نہ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ گھر گئے تو گھر والوں نے بھی، اہلیہ نے بھی کہا کہ تم جو ہے نا، میں دیکھ رہی ہوں تو بھاگ آیا جہاد سے، تو بھاگ آیا، تو جاتا نہیں ہے، تانا دیا نا۔ تو جب تانا دیا نا بیوی کا تانا بڑا زور سے لگتا ہے، دل پہ جا کے تیر کی طرح لگتا ہے تانا، تجربہ شرط ہے۔ ان کا تانا بھی پھر دین کے کام کے لیے ہوتا تھا، یہ نہیں یہاں تو کہتے ہیں لو جی منہ اٹھا کے چلا جاتا، ہمارا تو خیال ہی نہیں۔ انہوں نے شہید ہونے کے لیے جانا ہوتا تھا، اور بیوی کہہ رہی ہے تو جاتا نہیں اللہ کے راستے میں دین کے لیے۔ ان کی عورتوں میں اور ہماری عورتوں میں فرق دیکھ لیں آپ۔ تو جب تانا دیا نا تو قبلے کی طرف رخ کر کے دعا مانگی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اب اہل کی طرف نہ لوٹائیو۔ اور جا کر حاضر خدمت ہوئے، حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجھے تانا بھی مل گیا، اب تو مجھے اجازت دے دیں۔ اجازت مل گئی، اور پھر دوسری تمنا بھی پوری ہو گئی، بیٹا بھی جو ہے نا وہ شہید ہو گیا، یہ بھی شہید ہو گئے، دونوں احد میں شہید ہو گئے۔ تلوار لے کے لڑتے تھے اور کہتے تھے میں جنت کا مشتاق ہوں، شہید ہو گئے۔ اب اونٹ، ان کی بیوی جو ہے نا، ان کی بیوی بیٹے کی لاش کو اور خامد کی لاش کو اونٹ پہ لاد کے جب لے جانے لگی تو مدینہ کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، وہ بیٹھ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا کہ یہ عمر کچھ کہہ کے گئے تھے، پھر دعا کی تھی قبلہ کی طرف رخ کر کے، اللہم لا تردنی الی اہلی، کہ اللہ مجھے اہل کی طرف نہ لوٹائیے۔ فرمایا اونٹ کو یہی حکم ہے، یہ مدینہ کی طرف نہیں جائے گا، اس کو یہیں دفن کر دو۔ یہ جذبات تھے ان کی عورتوں کے، جو اللہ کے راستے میں جو اس طرح نکلتے تھے۔ مرد، ان کی عورتیں پیچھے سے صبر کرتی تھیں اور اس کو برداشت کرتی تھیں، اور اب گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں۔ اس پر ان کو بھی وہی اجر ملتا تھا جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ان کو خاوندوں کو ملتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے، ان کی اور مرد بھی، ان کی عورتیں بھی، کہ یہ دین کا کام ہم سب کے ذمے ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی نہیں شہید ہو گئی، پہلی شہیدہ ہیں۔ عبادت کرنے سے کوئی نہیں روکتا تھا، یہ کہتے تھے کہ آپ حرم شریف میں آئیں، عبادت کریں، گھر میں عبادت کریں، جتنی مرضی کریں، لیکن تبلیغ نہ کریں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گھر جا کے تبلیغ کرتی تھی۔ تو ابو جہل نے ایسا برچہ مارا، پہلے گالیاں نکالی، شرمگاہ پہ برچہ مارا، بیچاری شہید ہو گئی، پہلی شہیدہ اسلام میں۔ جتنے بھی بعد میں شہید ہوئے ہوں گے نا، سب کا شہیدوں کا ثواب ان کو تو ملے گا ہی، ان کو بھی ملے گا جو پہلی شہیدہ ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے شہید ہونے والی حضرت سمیہ عورت ہے، دین کے کام میں پوری بھرپور معاون بنی ہے۔ جو ایک عورت آ گئی کہ میرا معصوم بچہ ہے، اس کو لے جائیے، کیا کرے گا؟ یہ کسی کی ڈھال تو بن جائے گا کسی مجاہد کی، ایسے جذبے تھے ان کے۔
تو دین کی محنت کرنا، لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کی محنت کرنا، اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے آج، حالانکہ یہ وظیفہ ہدایات ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ وہ کسی نے پوچھا کہ یہ تبلیغ کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، کیا ہے؟ فرمایا مجھے یہ نہیں پتا کہ فرض ہے کہ واجب ہے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ امت کے ذمے ہے، امت کے ذمے ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے دیکھیں نا، اگر محنت کرتے ہوتے نا ہم، تو یہ حلقہ ہمارا کتنے سالوں سے اتنا ہی ہے، مختصر سا یہ حلقہ بڑھ چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم یہ صوفیہ کرام اس کو عبادت نہیں سمجھتے، اس کو کام نہیں سمجھتے، اس لیے ہے یہ۔ تو ہم ترغیب دے دے کے، ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے ترغیب دی ہو وہ ہم سے آگے نکل جائے، نیکی میں آگے نکل گیا نا، تو پھر وہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، ہم سے آگے نہیں نکل سکتا، عبادت میں نکل سکتا ہے، ثواب میں نہیں نکل سکتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ کی محنت 2 عورتوں کے کھاتے میں جاتی ساری ان کی محنت، جنہوں نے ایک فنکشن میں آپس میں مشورہ کیا تھا کہ دین جو ہے وہ مٹتا جا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیندار گھروں میں رشتے کریں اپنی بیٹیوں کے، اور پھر ان سے جو اولاد پیدا ہو وہ دین کا کام کرے۔ ان کی فکر ہوئی، اس پر انہوں نے رشتے دیندار گھرانوں میں کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا فرمائے۔ اور عورت کی دین میں ان کا حصہ، میں کتنی بڑی ایک مثال دوں، بہت دور کی بات نہیں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ بیمار ہوئی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے نا، تو دوسرے امیر تھے تبلیغ میں، ان کی اہلیہ جو تھی وہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ وہ بیمار ہوئی اور بہت بیمار ہوئی، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ تو وہ بیمار ہوئی نا بہت زیادہ، تو ان کو کسی نے کہا کہ مولوی یوسف جو ہیں تمہاری خیر خیریت نہیں پوچھنے کے لیے آتے، تو کیا آپ کہو تو ہم ان سے بات کریں؟ وہ تبلیغ کے کام میں مصروف ہوتے تھے۔ تو فرمانے لگی کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری ضرورت ہے تو میں آتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں، تو میں نے خود منع کیا تھا، میں نے کہا تھا آپ جت بڑے کام میں مصروف ہیں نا، وہ میری عیادت سے زیادہ اہم ہے، آپ میری فکر نہ کریں، آپ اپنے دین کے کام میں یکسوئی کے ساتھ لگے رہیں۔ اگر زندگی ہوئی نا تو ملاقات ہو جائے گی، اللہ صحت دے دینا مقدر میں ہوگا تو صحت مل جائے گی، ملاقات پھر ہو جائے گی، ورنہ قیامت کے دن تو ملاقات ہو ہی جائے گی۔ وہ کہتی ہیں میں نے خود منع کیا تھا کہ آپ اس کام میں لگے رہیں، میں نے اپنا حق معاف کر دیا ہے۔ یہ عورتیں ہوتی ہیں دین کا، ان عورتوں کی اور ان مردوں کی قربانیوں کی وجہ سے دین پھیلتا ہے۔ ہم نے کیا قربانی کیا؟ نہ ہمارے کاروبار پہ کوئی ٹھیس لگتی ہے، نہ ہماری ملازمت پہ کوئی ٹھیس لگتی ہے، نہ ہمارے کسی اور چیز پہ۔ ہمارے لیے تو یہاں مجلس ذکر میں آنا بھی جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں قربانی ہے ہماری۔ کچھ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اوروں کو ہم کہا سنا کریں، تبلیغ کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے ہدایت دے دے گا۔ خود ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شانہ ایمان پر پختہ رکھے گا، اعمال پر پختہ رکھے گا اس تبلیغ کی برکت سے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔